کا اعلان کیا ہے پی ٹی آئی نے۔ یہ اعلان کس نے کیا ہے؟ یہ اعلان اسد عمر صاحب نے کیا ہے، اور اسد عمر صاحب نے باقیوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ یعنی اچانک ہی عمران خان کے بعد جو قیادت پی ٹی آئی کی آ گئی ہے وہ اسد عمر کے ہاتھ آ گئی ہے، اور وہ فواد چودھری، پرویز خٹک اور باقی سارے، شاہ محمود قریشی، باقی سارے ایلیمنٹ پیچھے ہو گئے ہیں۔ ایک ہی شخص ہے جو بیان دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چھوٹی سی فتح اسد عمر نے حاصل کی ہے، وہی سپوکس پرسن بنے ہوئے۔ اس احتجاج میں کیا ہوگا، کتنا ہوگا، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ پولیس نے تفتیش میں پولی گراف استعمال کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کے پی کے میں رانا ثناء اللہ کو اسلحہ دکھا کے وزیر ہیں انور زیب، انہوں نے دھمکی دی اور کچھ لوگوں کے ساتھ بڑا شور مچایا کہ جناب رانا ثناء اللہ کو نہیں چھوڑنا۔ اچھا، عمران خان کو کتنی گولیاں لگی؟ مختلف لوگ مختلف بیان کر رہے ہیں۔ فیصل سلطان ڈاکٹر جو ان کے ہیں، شوکت خانم کے جو صحت کے مشیر بھی رہے ہیں، انہوں نے بتایا پہلے کہ کچھ ذرات لگے ہیں، اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ 2 گولیاں لگی ہیں۔ کوئی یوٹیوبرز کہہ رہے ہیں کہ 17 گولیاں لگی ہیں۔ یہ مختلف باتیں ہیں، لیکن میرے خیال میں سب سے اتھینٹک بات جو ہے وہ فیصل سلطان صاحب کی۔ وہ عمران خان کے دوست بھی ہیں اور عمران خان ان کے ہاں زیر علاج بھی ہیں، تو ان کی بات کو مصدقہ سمجھنا چاہیے۔ ایک اور خبر کے مطابق، اب یہ میں ساری خبریں لے رہا ہوں، پھر اس کے بعد ان کا احاطہ کریں گے۔ اسلام آباد میں جیل کوئی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے، اور اس جیل کو مثلا اگر کوئی مجرم پکڑا جائے یا ملزم پکڑا جائے تو اس کو یا پنجاب میں یا کے پی کے میں یا سندھ میں لے کے جانا ہوتا ہے۔ جیل ہے ہی نہیں اس علاقے میں، اڈیالہ ہے لیکن وہ راول پنڈی میں ہے۔ تو اسلام آباد میں ایک بڑی خفیہ بلڈنگ کو سب جیل قرار دے دیا گیا، یعنی کہ یہ حکومت کا فیصلہ ہے کہ حکومت فیصلہ کر سکتی ہے کہ وہ کسی بھی عمارت کو جیل قرار دے سکتی ہے، اور اگر کوئی کسی کو پکڑنا ہے تو وہاں پہ رکھ سکتی ہے۔ پھر انہیں کے پی کے یا پنجاب یا سندھ اس شخص کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے جو موجودہ صورتحال ہے، اگر کچھ انتشار پسند لوگ پکڑے جاتے ہیں تو انہیں کے پی کے اور پنجاب تو بھیجنے کا فائدہ ہی نہیں، وہاں تو ان کی لاٹری نکل آئے گی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو الزام دے دیا گیا تحریک انصاف نے فوری طور پر، شہباز شریف کو اور ایک میجر جنرل فیصل کو بھی، لیکن ظاہر ہے یہ علاقہ پنجاب میں ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور پنجاب کے وزیر داخلہ جو بڑے کی آدمی ہیں، پچھلے دنوں گورنر بھی رہے ہیں، عمر چیمہ ان کا نام ہے، اور ان کو کس مقصد کے لیے لگایا گیا تھا، اور یہ بہت امپورٹنٹ بات تھی، اس پہ بڑی بحث ہوئی کہ پنجاب کا وزیر داخلہ لانگ مارچ کے سلسلے میں بڑا اہم کردار ادا کرے گا۔ تو وہ وزیر داخلہ تو عمران خان صاحب کے اپنے دوست ہیں، ان کو کچھ نہیں کہہ رہے، ان سے کوئی بات نہیں کر رہی، وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے بھی کوئی بات نہیں ہو رہی، لیکن جو ہے وزیر داخلہ جو وفاق کے ہیں ان کے اوپر فوراً قتل کا الزام لگا دیا گیا۔ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ، یہ ویڈیو تھوڑی سی طویل ہوگی لیکن اس میں چونکہ بہت ساری باتیں کرنی ہیں اور آپ کو ان باتوں سے کچھ نئے اینگل پتہ چلیں گے۔ ایک بہت انٹرسٹنگ فیکٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اس واقعے کو 20-22 گھنٹے ہو گئے ہیں، ابھی تک اس کی ایف آئی آر پی ٹی آئی نے درج نہیں کرائی، ابھی تک درج نہیں کرائی۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بظاہر تو یہی وجوہات لگتی ہیں۔ ایک تو عمران خان کے گارڈ کی فائرنگ سے ایک بندہ مارا گیا، دوسری بات یہ ہے کہ اب عدالت اگر اس معاملے کو اٹھائے گی یا پولیس تفتیش کرے گی تو پولیس تو جس نے گولی چلائی ہے اس کے حوالے سے تفتیش کرے گی، اور لیکن اگر پولیس یہ تو کسی اور پہ الزام رکھنا چاہتے تھے تو وہ بندہ تو سامنے آ گیا ہے۔ اب اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس بندے کی ویڈیو جلدی کیوں ریلیز کرائی گئی؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ ہم بھی کل سے اس کے خلاف لگے تھے، اتنی جلدی ویڈیو آ گئی، میڈیا کو ریلیز ہو گئی، یہ کیا چکر ہے اور یہ وہ۔ اور ایک آخری بات جو اس ویڈیو میں کرنی ہے، یہ سارے اہم موضوعات ہیں۔ ارشد شریف کا کیس، مرحوم کا،
اور عمران خان پہ قاتلانہ حملہ، ان دونوں چیزوں میں کیا قدر مشترک ہے؟ کیا چیز ایسی ہے جو ان سانحات کے ہونے کے بعد فوراً ہو گئی، اچانک سے، اور جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی؟ اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتانا ہے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ مجرم کا دوسرا بیان آیا۔ پہلی ویڈیو بڑے لوگوں نے، میں نے بھی کہا کل، یار یہ اچانک ہی 35 منٹ کے اندر پکڑ بھی لیا، ویڈیو بھی ریلیز ہو گئی اور میڈیا میں بھی چل گئی، واٹس ایپ گروپوں میں بھی آ گئی، یہ ایسا کیوں ہوا؟ اچھا، اب اس کے بارے میں ایک تھیوری ہے، شیئر کر دیتا ہوں، درست یا غلط ماننا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ تھیوری یہ ہے، ایک واقعہ ہوا اور اس واقعے کے فوراً بعد پلان یہ تھا کہ رانا ثناء اللہ، لیفٹیننٹ میجر جنرل فیصل اور شہباز شریف کے خلاف FIR کٹوائی جائے گی، اور مجرم کو پولیس ڈرائنگ روم میں لے جائے گی تو وہ کہے گا جی باقی سارے بھی قتل مان لے گا، اور پھر وہ انہی تینوں لوگوں کا نام لے گا، یا اس طرح کی کہ انہوں نے مجھے پیسے دیے، انہوں نے مجھے ورگلایا اور میں نے عمران خان کو قتل کا منصوبہ دیا۔ اس طرح کی کوئی منصوبہ بندی ہو رہی تھی۔ تو اس سے پہلے کہ پنجاب پولیس یہ کام کروا سکتی اس شخص سے، اس کی ویڈیو تیار کروا کے فوری طور پر میڈیا کو ریلیز کر دی گئی، تاکہ PTI جن لوگوں کو الزام دینا چاہتی ہے وہ الزام مجرم ان کی کہیں نام نہ لے لے، کیونکہ پولیس نے جب ڈنڈے مارے ہوں وہ کسی کا بھی نام لے سکتے ہیں، تو وہ اس وجہ سے ویڈیو ریلیز کرائے گی، تاکہ جو بھی چیز ہے، واقعہ پنجاب میں ہوا، وزیر داخلہ آپ کا، وزیر اعلیٰ آپ کا، الزام آپ وفاق کے وزیر داخلہ کو دے رہے ہیں اور پرائم منسٹر کو دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ ہٹ جائیں تاکہ ورنہ احتجاج ہوگا۔ اب وہ مجرم کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ اگر نہ چلتی اور اس کو لتر پولا کر کے اس سے تو ظاہر ہے ہمارے پنجاب پولیس کا یہ رواج ہے، کچھ بھی کروا سکتے ہیں، تو وہ اگر اس سے جو ہے کوئی اور بیان دلوا دیا جاتا تو اس وقت ملک میں کتنا فساد پیدا ہو چکا ہوتا، اور فساد پیدا ہوا ہے۔ مجرم کا جو دوسرا بیان آیا ہے اس میں مذہبی منافرت کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اور اس میں جو ہے یہ بات کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب مذہبی حوالوں سے جو گفتگو کرتے تھے وہ بڑی غیر ذمہ دارانہ تھی۔ میں بہت محتاط لفظوں میں بات کر رہا ہوں، مجرم نے اس سے زیادہ سخت لفظوں میں بات کی ہے۔ ہم نے خان صاحب کو اپنی بساط کے مطابق ویلاگز کے ذریعے، پروگراموں میں جا کے، کالمز کے ذریعے بہت دفعہ یہ سمجھایا کہ یہ جو اسلامک ٹچ دینے کی آپ کوشش کرتے ہیں نا، یہ الٹا بھی پڑ سکتا ہے۔ جس طرح کے مذہب کے حوالے سے غیر ذمہ داری کے بیانات آپ دے رہے ہیں وہ بہت خطرناک ہیں، اور وہ بہت اشتعال انگیز ہیں اس سوسائٹی میں۔ یہاں پر مذہب بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے، بھائی بات نہیں کر سکتے۔ تو جو دوسرا اعترافی بیان آیا مجرم کا، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ کسی ایک ایسے بیان پر عمران خان صاحب کے، جو قاسم سوری صاحب کہتے تھے اسلامک ٹچ لگا دیں، اس پر ہرٹ ہوا اور اس نے اپنے اون پر یہ ڈیسائیڈ کیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ معاشرہ اتنا متشدد ہو گیا ہے کہ ایسے لوگوں کا وجود ناممکن نہیں ہے۔ کتنے واقعات ہو گئے ہیں، اور وہ جو ہے وہ سری لنکا کے جو صاحب سیالکوٹ میں مارے گئے تھے، ذرا سی بات پر ذرا سی چنگاری لگتی ہے اور لمحوں میں آگ بھڑکنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں کوئی کرمنالوجی کا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، نہ میری کوئی PhD، حالانکہ ہر بندہ سوشل میڈیا پہ کرمنالوجی کا ایکسپرٹ بنا ہوا ہے۔ وہ جو ایسے جیسے انسپیکٹر جمشید فاروق فرزانہ نہیں ہوتے تھے، اس طرح دیکھ کے عدسے لگا کے اچانک بتا دیتا ہے اور نہیں اس نے کرایا۔ تو میری تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، لیکن جو ہے ایک خان صاحب کو پھر کہنا چاہیے کہ مذہبی بیانات میں اسلامک ٹچ دینے میں احتیاط کریں۔ جمعہ کا دن ہے اور جمعے کے دن کو جو ہے احتجاج کا پلان کیا گیا ہے۔
احتجاج کتنا ہوتا ہے جس کے بارے میں کوئی حتمی اطلاع نہیں ہے۔ کے پی کے میں کل رات کو احتجاج ہوا، کور کمانڈر کے گھر کے آگے بھی ہوا، اور وہ پولیس، اچھا وہ جو ٹینک تھا وہ آرمی کا ٹینک نہیں تھا، پولیس کا ٹینک ہے، یہ کچھ لوگ بتا رہے ہیں۔ اور کے پی کے میں مختلف جگہ آگ بھی لگائی گئی۔ ان لوگوں کو روکنا کس نے تھا؟ کے پی کے پولیس نے۔ تو اس کا مطلب ہے کے پی کے پولیس نے ان لوگوں کو نہیں روکا۔ عمران خان کی حکومت ہے اور وہ ملک میں ان کے لوگ آگ لگا رہے ہیں تو وہ انہیں نہیں روک رہے۔ پنجاب میں اگر احتجاج ہو رہا ہے یا توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، اس کو روکنا کس کا کام ہے؟ پنجاب پولیس کا۔ لیکن پولیس ہی نہیں روک رہی تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن بن رہی ہے اور انفارچونیٹ بھی۔ اور ہم نے دیکھا کے پی کے میں جو احتجاج ہو رہا ہے اس کے اندر وزیر جو ہیں وہ اسلحہ لہرا کے کہتے ہیں رانا ثناء اللہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اور لوگ آگے سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو اب اس وزیر کے خلاف کسی کو دھمکی دینے اور وفاقی وزیر داخلہ کو دھمکی دینے کا کوئی مقدمہ دائر ہوگا؟ کبھی بھی نہیں، بالکل نہیں دائر ہوگا وہ مقدمہ، اور وہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ عمران خان کی ٹانگ پر ابھی رپورٹ آ رہی ہے کہ ٹانگوں پر 2 گولیاں لگیں۔ فیصل سلطان صاحب نے کہا کہ کچھ ذرات ہیں، میں فیصل سلطان صاحب کی بات کو صحیح مانتا ہوں۔ ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ ایف آئی آر درج نہیں کرائی گئی ابھی تک، اس کو کتنے گھنٹے ہو گئے ہیں۔ ایف آئی آر درج کرائیں گے تو پھر گارڈ آ جائے گا، پھنس جائے گا اور مجرم سامنے آ جائے گا، تو پھر وہ جو پلان تھا، وہ جو الزامات لگائے گئے تھے، ان کا کیا بنے گا؟ لہٰذا ایف آئی آر درج نہیں کروائی جا رہی۔ ارشد شریف اور عمران خان کے قاتلانہ حملے کے اندر ایک چیز جو مشترک ہے وہ یہ ہے، دونوں کا الزام بنا کسی تفتیش تحقیق کے فوری طور پر اسٹیبلشمنٹ کو دے دیا گیا۔ اچھا، اسٹیبلشمنٹ کو الزام دینا مطلب یہ تو ایک بیان دے دیتے ہیں نا، اس کا امپیکٹ آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک بیان ہوتا ہے، 30 سیکنڈ کی ویڈیو ہوتی ہے، وہ ایسے فیس بک پیجز پہ شروع ہوتا ہے، شیئر ہوتا ہے، جہاں لاکھوں کے حساب سے اس کے فالوورز ہوتے ہیں، پھر وہاں سے یوٹیوبرز کے ہاتھ آ جاتا ہے اور ان کی تو چاندی ہو جاتی ہے، اور پھر یہ میسج سپریڈ ہو جاتا ہے۔ بعد میں آپ جتنی مرضی تحقیق کرتے رہے، تفتیش کر کے بتاتے رہے نہیں ایسا نہیں تھا، لیکن اس وقت تک دیر ہو چکی ہے، یہ سیکنڈز میں آگ لگا دیتے۔ دونوں کیسز میں ایسا ہوا کہ فوری طور پر الزامات اسٹیبلشمنٹ کو دے دیے گئے اور ان الزامات کی بنا پر سوشل میڈیا پر آگ لگا دی گئی، جو کہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے۔ اس کے اندر لوگوں کے بہت غیر ذمہ داران قسم کے بیانات بھی ہیں۔ آج کے احتجاج کے بعد مجھے یوں لگتا ہے کہ چیزیں ذرا ریلیکس ہو جائیں گی۔ فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی ایک سیف ایگزٹ عمران خان صاحب کو فیس سیونگ مل گئی ہے اس انسیڈنٹ کے بہانے۔ اب کوئی نہیں ڈسکس کر رہا کہ وہ جو ہے کتنے بندے تھے، لوگ نہیں آ رہے تھے، گجرانوالہ میں گھڑی چور کے نعرے لگ رہے تھے، یہ باتیں سب بھول گئے ہیں۔ اب ایک اور پسوڑی میں ڈال دیا گیا ہے قوم کو۔ تو جو اگر ان کی ٹانگ پہ 2 گولیاں لگی ہیں، کم از کم ڈاکٹر ان کو 1 مہینے کا بیڈ ریسٹ تو بتائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب عمران خان صاحب نہ الیکشن کی نئی تاریخ مانگ رہے ہیں، نہ ہی اپنی مرضی کا چیف آف آرمی سٹاف لگوانا چاہ رہے ہیں۔ اب وہ تسلی سے بیٹھ کر بیڈ ریسٹ کریں گے، اور اس بیڈ ریسٹ کے بعد وہ جو ہے کو مہینے بعد نکلیں گے۔ اس وقت تک نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہو چکی ہوگی اور فیس سیونگ بھی ہو گئی اور معاملات بھی ذرا ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ آج جمعہ، کل میرے خیال میں احتجاج اتنا زیادہ نہیں ہوگا، کل بھی نہیں ہوا تو، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ احتجاج زیادہ نہیں ہوتا، اس کی ویڈیو بنا کے جو جس طرح شیئر کی جاتی ہے وہ لگتا ہے کروڑوں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں۔ تو وہ احتجاج کا سب سے تکلیف دہ پہلو ہوتا ہے، اور آج بھی یہی ہوگا۔ ابھی احتجاج شروع نہیں ہوا لیکن ہوگا یہی کہ کہیں 100-200 لوگ نکلیں گے
اور وہ کروڑوں کے لوگ تعداد میں لوگ دکھائے جائیں گے اور اس کی ویڈیو جنگل میں آگ کی طرح بیٹھ جائے گی، میں اور آپ تبصرے کرتے رہ جائیں گے۔ اور یہی طریقہ ہے، یہی سوشل میڈیا ہے جو بنیادی طور پر اسٹرینتھ ہے پی ٹی آئی کی، اسی کے ذریعے وہ حکومت میں آتے ہیں، اسی کے ذریعے وہ انتشار پھیلاتے ہیں، اسی کے ذریعے نفرت والا سودا بکتا ہے، اور اسی کے ذریعے وہ اداروں کے خلاف مہم چلاتے ہیں۔ اسی کے ذریعے کچھ بڑے اینکرز باہر چلے گئے اور وہاں پر بیٹھ کر وہ ٹویٹس کر رہے ہیں جو پاکستان میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، تو ان کو کس نے بھجوایا، کون ابھی تک ان کو سپانسر کر رہا ہے، یہ بڑے اہم سوالات ہیں اور ان کا جواب ملنا چاہیے۔ آخری نقطہ جس کا میں نے ذکر ساری ویڈیو میں نہیں کیا، دا سیڈسٹ پارٹ آف دس ہول انسیڈنٹ، وہ شخص ہے معظم نامی، جس کو عمران خان کی گولی لگی، سر میں گولی لگی، اینڈ ہی ڈائیڈ آن دا اسپاٹ۔ اس کے ساتھ اس کے 3 بچے تھے۔ اس ہنگامے میں سارے عمران خان کے گرد اور اسد عمر کے گرد اور فیصل جاوید کے گرد ہو گئے، اور وہ شخص، اس شخص کی لاش اور اس کے 3 بچے پس منظر میں رہ گئے۔ وہ پھر مختلف چینلز نے اس کے گھر کو بھی رپورٹ کیا۔ اس کے گھر میں 5000 کرائے کا گھر ہے، پلستر ہوا نہیں، گھر والوں کا برا حال ہے، اور وہ سیاسی ورکر تھا، عمران خان سے محبت کرتا تھا، there is no denying that، لیکن اب اس کی کون دیکھ بھال کرے گا؟ اب اس کی لاش برسوں تک اس کے گھر والوں کے ذہنوں میں بے گور و کفن ہی رہے گی۔ کون اس کے بچوں کو پالے گا؟ یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو کس طرح کے شہری بنیں گے؟ وہ خاتون جو اس کی اہلیہ ہیں، 5 مرلے کے گھر میں رہتی ہیں، ان کا کوئی سہارا بنے گا؟ ان کے روزگار کا کوئی ہیلا تراش کیا جائے گا؟ ان بچوں کو تعلیم دی جائے گی یا یہ اب سڑکوں کی نظر ہو گئے ہیں؟ یہ وہ المیہ ہے جو اس ملک میں سیاسی کارکن کا المیہ ہے۔ کسی جماعت کی تخصیص نہیں ہے، پی ٹی آئی صرف ایسی نہیں ہے، سب جماعتیں اسی طرح کرتی ہیں، جن کی بنیاد پر ووٹ لیتی ہیں، جن سے نعرے لگواتی ہیں، اور جن کے لیے اقتدار میں آتی ہیں، وہ آخر میں اس سماج میں بے گور و کفن لاشوں کی طرح پڑے ہوتے ہیں۔ سیاست کہیں اور ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔